ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ حج کر رہے ہیں اور آیت 11 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یعبد اللہ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف، شک پہ، کنارے پہ کھڑے ہو کے، فإن اصابہ خیر، اور اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے، نطمئن بہ، تو اس سے انہیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ وإن اصابتہ فتنۃ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے منہ کے بل، چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرۃ، اور یہ خسارہ ہوا اسے، دنیا میں بھی اس نے نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور اصل میں یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ یدعو، پکارتا ہے، من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کے، ما لا یضرہ، اس کو جو نہ تو اسے کوئی نقصان دے سکتا ہے، وما لا ینفعہ، اور نہ ہی اسے کوئی نفع دے سکتا ہے۔ ذالک، یہ هو الضلال البعید، بہت دور کی گمراہی ہے، یعنی گمراہی میں بھی بہت آگے نکل گیا۔ یدعو، وہ اسے پکارتا ہے، لمن ضرہ، جو کہ اس کا نقصان ہے، اقرب من نفعہ، جو نفع سے زیادہ نقصان کے قریب ہے۔ لبئس المولا، بہت ہی برا کارساز ہے، ولبئس العشیر، اور بہت ہی برا ساتھی ہے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے، جیسے پہاڑ کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ، اور اصل میں اس کا مطلب ہے شک کی کیفیت میں، وہ عبادت کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر کچھ اچھا ہو جائے تو بہت ہی اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم صحیح دین پہ ہیں، یہ اسلام ٹھیک ہے، یہ دین بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو فوراً ہی بد دل بدگمان ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہاں سے پلٹ جاتے ہیں۔ مثال بھی دی، ایک صاحب تھے اور وہ جب مدینہ آتے تھے، رہتے تھے، موسم اچھا ہوتا اور وہ رہتے، انہیں کاروبار میں فائدہ ہو جاتا، کبھی اونٹنی بچے دے دیتی، کبھی اپنا بھی بیٹا پیدا ہو جاتا، تو کہتے ہاں یہ دین ٹھیک ہے، اور جب سے میں اس دین میں آیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی، یا پھر یہ ہے کہ اس سال بیٹی پیدا ہو جاتی، اور یا پھر نفع نہ ہوتا، تو فوراً ہی جب سے اس دین میں داخل ہوئے نحوست چل رہی ہے، مندہ چل رہا ہے۔ تو یہ خسر الدنیا والآخرہ، ایسی سوچ اور ایسا ایمان، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کی عبادت کسی شک کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ اصل میں اصلی خسارہ تو یہی ہے، کھلا کھلا نقصان۔ یہ وہ شخص ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہ فائدہ دے سکے نہ نقصان، اور ہاں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے فائدے کی نسبت، اور یہ بہت برا ساتھی ہے، یہ شرک جو ہے، اور بہت برا کارساز ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، داخل کرے گا، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ من کانا، جو انسان، یظن، یہ گمان کرتا ہو، یہ سمجھتا ہو، لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرگز مدد نہیں کریں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، تو اس شخص کو چاہیے، فلیمدد، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دراز کرے، بڑھائے، بسبب الی السماء، اس وجہ سے آسمان تک، ایک رسی کو، ثم لیقطع، پھر اسے چاہیے کہ وہ اسے کاٹ دے، فلینظر، اور پھر دیکھے، هل یذہبن کیدہ، کہ اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس کے غصے کو لے جاتی ہے، وکذالک، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے نازل کیا، آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیات،
وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ یہدی من یرید جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں بہت اللہ تعالیٰ نے مزے کا حل بتایا ان کفار کا جن کا یہ خیال ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی جو تدبیریں کر رہے ہیں، جو غصہ ان کے دل میں ہے، اپنے بغض کو اپنی چالوں سمیت اپنے آپ کو ایسا کریں کہ رسی آسمان تک اونچی لے جائیں، پھندا لگا لیں خود کو اور کاٹ لیں پھر اس رسی کو اور آسمان سے گریں، زمین پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا غصہ ان کی چالوں میں اور ان کے غصے میں ان کو موت دے دے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی، اس سے زیادہ ان کی اہانت اور کیا ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال بہت اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گمان کرنے والے کو کہ کہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کہیں مدد نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حل دیا کہ اپنے پھندا لگا لیں اور خودکشی کر لیں، خود ہی گلے میں رسی ڈال لیں، اونچے آسمان تک رسی لے جائیں اور وہاں سے کاٹیں اور خود کو نیچے گرا لیں، دیکھیں غصہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابین اور وہ جو سابی ہیں مجوسی ہیں، والنصارى اور وہ جو نصرانی ہیں، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے، جو بے دین ہیں، سابین ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو مجوس ہیں، اللہ تعالیٰ اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بیچ قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے کون کتنا صحیح تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ایک ایک کے دین میں اور ایک ایک کی شخصیت کے خود گواہ ہیں۔ الم تر ان اللہ کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، یسجد لہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، من فی السماوات ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، والشمس اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر اور چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور بہت سارے جانور بھی، وکثیر من الناس اور انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر اور بہت زیادہ حق علیہ ثابت ہو چکا ہے، بہت سوں کا کثیر حق علیہ العذاب اور بہت ساروں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، ومن یہن اللہ اور جو جسے اللہ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم تو اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں، ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے عزیزان گرامی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جاندار بے جان، یعنی ہمارا یہ گمان تھا جب قرآن مجید سمجھا نہیں تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ صرف ہم ایک ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم بھی انسانوں میں بھی، پہلے تو یہ ہے کہ صرف انسان کرتے ہیں، پھر انسانوں میں بھی یہ گمان تھا کہ صرف مسلمان ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، لیکن قرآن نے جب سمجھ میں آیا تو یہ بات ہمارا یہ گمان بالکل غلط ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کائنات کی ایک ایک چیز سجدہ کرتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سمندر میں ہے، پانیوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور انسان، یعنی ہم ان میں سے ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار
اور ہر بے جان چیز سجدہ کرتی ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، جسے اللہ تعالیٰ بے عزت کر دے، پھر اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہذان خصمان، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یصب، انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یسہر بہ، اس سے گل جائے گا، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں بھی جل جائیں گی، ولہم مقامع، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کلما، جب کبھی ارادو ان یخرجوا، وہ چاہیں گے، ارادہ ہی کریں گے کہ وہ نکلیں، منہا، اس آگ سے، من غم، غم کی مارے، اعیدوا فیہا، تو اسی حالت میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے، یعنی انہیں دوبارہ آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، انہیں پھر کاٹا جائے گا، پھر انہیں ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی دوبارہ ڈالا جائے گا، جس سے ان کی انتڑیاں، میدا، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب، اور ان کی جلد، ان کی کھال پھر جل جائے گی، پھر انہیں مارنے کے لیے ہتھوڑے، دوبارہ وہ سارا کچھ ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جلنے والے عذاب کا لطف چکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون، پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، اساورا، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسہم، اور ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، فیہا حریر، جنت میں ریشم کے، وہدو، اور انہیں ہدایت دی گئی، الی الطیب، پاکیزہ دین کی طرف، توحید کی طرف، من القول، پاکیزہ بات کی طرف، وہدو، اور انہیں ہدایت دی گئی، الی صراط الحمید، ایک بہت قابل تعریف راستے کی طرف۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیے اپنے بندے کے ساتھ۔ یہاں عذاب کی بات ہوتی ہے، یہاں نقصان کی بات ہوتی ہے، یہاں کافر کو اس کے کفر کے بدلے میں بار بار اللہ سے بغاوت کے بدلے میں سزا کی بات ہوتی ہے، تو ساتھ ہی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے اجر کا تذکرہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ راہ چھوڑتے ہو، آج بھی توبہ کرتے ہو، تو یہ ایک دوسری راہ ہے، اور یہ بڑی قابل تعریف راہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ بڑی پاکیزہ توحید جو ہے، بہت پاکیزہ بات ہے، بہت سچا اور پاک دین ہے، اور اس میں جو جنت ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرف جہنم بتا رہا ہے جس میں گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے، اور اس طرح سے کہ پیٹ کے اندر سے انتڑیاں بھی جل کے باہر نکل آئیں، اور جلد بھی جل جائے، اور ان کو ایسا لباس پہنایا جائے آگ کا، اور اسے پھر کاٹا جائے، یہ سارا کچھ، اور ہتھوڑے لوہے کے مارے جائیں، اور اس کے فوراً بعد ہی یہ بتایا جائے کہ ایک اور راستہ بھی ہے، ایک اور جگہ بھی ہے، وہاں پہ ایمان والے، اعمال صالحہ والے ہوں گے، وہ باغ ہیں، ان باغوں کا حسن یہ ہے، گرینری اور پانی دونوں آنکھوں کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ تصور بھی کریں تو مزہ آ جاتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، اور باغ ہے، اور باغ میں پھل پھول اور سب گراؤنڈز ہیں گرین، یہ ایک جنت کا اتنا حسین سا تصور ہے۔ اب صرف یہیں پہ نہیں، بلکہ دنیا میں، خاص طور سے میں تو عورت ہوں تو مجھے پتہ ہے، مجھے سب سے زیادہ کنگن پسند ہے، تو فطرت بنانے والے رب کو یہ پتہ ہے کہ زیوروں میں کیا چیز جنت میں سب سے زیادہ اچھی لگے گی، تو سونے کے کنگن اور موتیوں کا زیور پہنایا جائے گا، اور موتی کا زیور بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ اب یہاں پہ عورت مرد کی تخصیص نہیں ہے، مردوں کو اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ریشم اور سونے سے اور زیورات سے منع کیا،
تو ان کا زیور ادھار ہے اللہ کے پاس جنت میں، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پہنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا کی ہے پاکیزہ چیز کی، اور اس پاکیزہ چیز توحید کے نتیجے میں انہیں یہ سب عطا ہو رہا ہے۔ بڑا قابل تعریف دین ہے جس کی طرف وہ آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جنت میں گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں زیورات بھی مل رہے ہیں اور لباس بھی اصلی ریشم کا۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، کفر بھی کیا، ایک گناہ اپنی جگہ مسلم، اب دوسرا بھی ہے ویصدون، کہ وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام میں جانے سے، الذی جعلناہ، جو کہ ہم نے بنائی جس کو، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، جو ہم نے سب لوگوں کے لیے بنائی تھی، للعاکف فیہ والبادی، بادیہ نشین یعنی باہر سے آنے والے اور مقیم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام بنوائی تھی حضرت ابراہیم سے۔ انہیں حکم دیا تھا کہ میرے پاس آنے والوں کے لیے، یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ مسجد بنائی جائے۔ تو خود بھی وہ اس سے دور ہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے یہ مسجد بنی ہے، وہ تو سب سے بڑا مقصد تو اللہ کی یاد ہے، پھر اس میں عبادت ہے، پھر اس میں اعتکاف ہے، اور پھر دور دور سے بھی آتے ہیں لوگ، اور وہاں کے رہنے والے بھی جاتے ہیں وہاں۔ اب وہ لوگ جو کافر ہیں خود بھی نہیں جاتے، خود بھی نہیں مانتے، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور پھر مسجد الحرام میں داخلے سے روکتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ، جو بھی کرے گا ارادہ اس مسجد کے لیے، اللہ کے حرم کے لیے، ظلم کا، کجروی کا، نُذِقْهُ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے مقرر کی مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، کہ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وَطَّہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، اور پاک کر دے میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن، اور بلائے، اعلان کر دے، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا، یاتو کا، رجالن، لوگ آئیں گے آپ کے پاس پیدل بھی، وعلی کل ضامر، اور ہر ایک سواری پر بھی، لاغر کمزور سواریوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، اور ہر دور دراز راستے سے بھی آئیں گے اس بیت اللہ کی طرف۔ یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے لیے میرا نام، میرا گھر بنا دیا جائے، میرے گھر میں آنے والوں کے لیے جو طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، ہر قوم کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، نماز کا بھی ہر قوم کا اپنا اپنا انداز تھا، حج کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اپنے گھر میں بلایا، وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھتی تھی، اور اللہ کے گھر کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے بنایا، اور پھر فرمایا کہ پاک رکھیں میرے گھر کو۔ سب سے پہلے طائفین، اللہ کے گھر کے طواف کرنے والے، پھر قائمین، وہاں قیام کرنے والے، کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرنے والے، پھر رکوع کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے، پھر سجدہ، یعنی یہ نمازیں ہیں ہر قوم کی، کوئی رکوع کر کے عبادت کرتی ہے، کوئی سجدے کر کے عبادت کرتی ہے، کوئی قیام کر کے عبادت کرتی ہے۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں خوش قسمت جن کی نماز میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے۔ پہلے ہر قوم کا مختلف تھا، کوئی قوم صرف قیام کر کے عبادت کرتی تھی، کوئی صرف سجدے کی حالت میں عبادت کرتی تھی، کوئی صرف رکوع کے ساتھ عبادت کرتی تھی۔ اور اعلان کر دیں لوگوں کا کہ وہ لوگوں میں کہ وہ حج کے لیے اللہ کے گھر آیا کریں، اور اب آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے بلانے پہ، اس اعلان پہ لوگ پیدل بھی آئیں گے۔ سب سے پہلے پیدل حج کرنے والوں کے لیے فرمایا، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پہ بھی آئیں گے، لاغر سواریوں پر بھی آئیں گے، بہت دور دور سے بھی آئیں گے اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ،
تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰہِ اور اللہ کا نام لیں, اللہ کو یاد کریں, فی ایام معلومات معلوم دنوں میں, علی ما رزقہم اور ذبح کریں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے, من بہیمۃ الانعام مویشیوں پر اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے ذبح کریں. فَكُلُوا مِنْهَا اور آپ خود بھی اس میں سے کھائیں. وَأَطْعِمُوا اور کھلائیں البائس الفقیر لاچار لوگوں کو اور فاقہ کش لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں کس لیے بلایا ہے؟ دور دراز سے لوگ آئیں, پیدل بھی آئیں, غریب بھی آئیں, امیر بھی آئیں, قریب والے بھی آئیں, دور والے بھی آئیں, اور اپنی تجارت اور نفع کی نیت بھی رکھ سکتے ہیں. یہاں لا کے جانور بیچیں, یہاں لا کے اپنے اپنے ملکوں سے سامان بیچیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اور جانور لا کے جو یہاں پہ وہ بیچیں گے تو ان سب پر یہ واجب ہے کہ اللہ کا نام لے کے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں, خود بھی کھائیں. تو پھر یہ 3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بنا دیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ خود کھاؤ, ایک حصہ دوستوں رشتہ داروں میں تقسیم کرو, اور ایک حصہ غریبوں کا رکھو. تو جب قربانی ہوتی تھی بیت اللہ شریف میں لا کے لوگ کرتے تھے تو پھر یہ حق رکھتے تھے, اور پورے ایک گھرانے کے طرف سے ایک قربانی ہی کافی ہے. ثم لیقضوا تفثہم چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں. ولیوفوا نذورہم اور اپنی منتیں پوری کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق اور چاہیے کہ قدیم گھر کا اس بیت اللہ شریف کا طواف کریں. یہ حج کے دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کریں کہ وہ حج کریں گے. اب اس میں وہ قربانی کے لیے لاتے ہیں جانور, اور جو منتیں اور نظر اپنی ماننے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں قربانی کے دن کے بعد وہ بھی سب کے سب اپنی قربانی کریں, نظر پوری کریں, اور اس کے بعد اس کے 3 حصے رکھیں. ایک حصہ خود کھائیں, ایک غریبوں کو دیں, دوستوں اور رشتہ داروں کو ایک حصہ دیں, اور پھر اپنا میل کچیل دور کریں. یعنی یہ حج کے بعد عرفات سے واپس آئے ہیں منا, اور انہوں نے قربانی کی ہے, اور احرام اتار کے نہا دھو کے دوسرے کپڑے پہنیں, اپنا میل کچیل دور کریں, اور پھر جتنی اور نظر مانی ہوئی ہے کہ ہم یہ قربانی دیں گے حج کے بعد, یا شکرانے کا بھی اگر کسی کا ہے تو اب یہ دوسری قربانیاں ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں وہ کریں. اور پھر یہ افادہ جو ہے, طواف افادہ, یہ اب آخری جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے, اللہ کے گھر کے طواف سے حج شروع ہوا, اور پھر اس سب سے پرانے گھر اللہ تعالیٰ کی اس قدیم گھر کا پھر طواف کریں. یہ طواف زیارت ہے جس کا ذکر ہوا. ذالک یہ ومن یعظم جو تعظیم کرتا ہے حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی, خیر اللہ عند ربہ اپنے رب کے پاس, اس کے رب کے پاس یہ بات بہت اچھی ہے. وأحلت لکم اور تم پر حلال کیے, الانعام وہ چوپائے, الا ما یتلی علیکم سب چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے گئے بتائے گئے. فاجتنبوا الرجس تو تم ناپاکی سے پلیدی سے بچو, من الاوثان بتوں کی گندگی سے بچو, واجتنبوا اور بچو قول الزور جھوٹی بات سے بھی بچو. عزیزان گرامی, اس آیت کی تفسیر بریک کے بعد کرتے ہیں.